السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان مونا خان، آپ کے شو ریئل پاکستانی کے ساتھ۔ آج کے ہمارے ریئل پاکستانی ایسے امیزنگ ایکٹر ہیں کہ انہوں نے اداکاری میں جو بھی کام کیا وہ چھا گیا۔ اگر میں کہوں کہ انہوں نے 50 سال سے زائد کا عرصہ انہوں نے فلم انڈسٹری کو دیا ہے، اور وہ پاکستان کی پہچان ہے، پاکستان کا فخر ہے، شان ہے، اور انہوں نے کافی بے شمار ایوارڈ جیتے، نیشنل انٹرنیشنل لیول پہ انہیں پرائڈ آف پرفارمنس بھی مل چکا ہے۔ ویسے تو بے شمار ایوارڈز ہی ہیں، اگر میں کہوں کہ وہ ہم سب کے لیے ایک اکیڈمی کا، ایک انسٹیٹیوشن کا درجہ رکھتے ہیں تو یہ غلط نہ ہوگا۔ آج کے ہمارے ریئل پاکستانی مصطفیٰ قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ نواں آیا ہے سونیا۔ فلم انڈسٹری کا بہت بڑا نام ہمارے ساتھ موجود ہے، مصطفیٰ قریشی صاحب۔ ہم سر کو ویلکم کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر بہت شکریہ، ایک تو آپ نے ہمیں ٹائم دیا، اور یہ ہم سب کو ہی پتا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کا اس سفر کا آغاز ہی ریڈیو پاکستان سے کیا تھا، اور کب اور کیسے کیا تھا یہ آپ ہمیں بتائیں پلیز۔ میں فرسٹ ایئر میں تھا، پھر انٹرمیڈیٹ میں تھا، تو حیدرآباد شہر میں جو کہ میرا شہر تھا اور ہے، تو وہاں ریڈیو اسٹیشن انسٹال ہوا تھا، ریڈیو پاکستان حیدرآباد۔ تو ہمیں بڑا ایک جذبہ، ایک خوشی ہوئی تھی کہ ہمارے شہر میں ریڈیو حیدرآباد قائم ہوا ہے، تو ہماری آواز بھی آن ایئر جانی چاہیے۔ حالانکہ ہمیں نہیں پتہ تھا کہ ہماری آواز کوئی قابل نشر ہے بھی کہ نہیں۔ تو ہم نے انہوں نے پوسٹ ایڈورٹائز کی تھی، ریڈیو والوں نے پہلے تو کی تھی اسٹوڈیو کمشنر۔ تو ہم نے کہا، ہم نے اپلائی کر دیا۔ ہمیں نہیں پتہ تھا کہ اسٹوڈیو کمشنر کیا ہے۔ جب انٹرویو کے لیے گیا تو جو بھی انٹرویو لے رہے تھے، ڈائریکٹر تھے ریڈیو کے، کہنے لگے جی آپ اس پوسٹ کے لیے کیوں اپلائی کر رہے ہیں؟ میں نے کہا میں ریڈیو کے ساتھ منسلک ہونا چاہتا ہوں۔ کہنے لگے یہ اسٹوڈیو کمشنر آپ پتہ کیا ہے؟ یہ چپراسیوں کا ہیڈ ہے۔ جو چپراسی ہوتے ہیں اس کے ہیڈ کو اسٹوڈیو کمشنر کہتے ہیں۔ تو خیر میں نے پھر وہ ظاہر نہیں کیا۔ پھر دوسری بار بھی اسٹوڈیو ایگزیکیوٹیو کے پوسٹ کے لیے ایڈورٹائز ہوئی تھی۔ کیا ہے کہ حیدرآباد ریڈیو میں نا جب اسٹیشن قائم ہوا تھا تو ریڈیو والوں نے کالجز اور اسکولز میں پرنسپلز کو، ہیڈ ماسٹرز کو کہا تھا کہ ہمیں آوازوں کی ضرورت ہے، میل فیمیل۔ تو انہوں نے اس میں وہ ان کی تھی، مدد کی تھی۔ تو اسی طرح ہم تو خیر پھر وہ اسٹوڈیو ایگزیکٹو کے لیے میں سیدھا چلا گیا۔ اس دور میں ریڈیو پاکستان حیدرآباد کی اوپننگ کی تھی۔ اس دور کے منسٹر براڈ کاسٹنگ انفارمیشن تھے پیر علی محمد شاہ راشدی صاحب۔ تو وہ آئے ہوئے تھے حیدرآباد میں، براج کالونی کے ریسٹ ہاؤس میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ میں ان کے پاس چلا گیا، السلام علیکم، اور ایم این ایز، ایم پی ایس بھی بیٹھے تھے، اور سلام کر کے میں نے کہا چاچا کر کے میں نے بات کی تھی کہ میں یہ اپلیکیشن، تو بابا کیا بیٹا کیا چاہتے؟ میں نے کہا میں ریڈیو میں کام کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا اپلیکیشن پڑھی نہیں؟ تو کہنے لگا ارے بخاری دیکھ لڑکا کیا کہتا ہے۔ اب بخاری کون ہے؟ زید بخاری، بہت بڑا نام ہے، ڈائریکٹر جنرل آف ریڈیو پاکستان، جس کی ایک بڑی حیثیت، بڑی اہمیت اور بڑی ایک پرسنالٹی تھی۔ اس کی آواز بڑی، ڈراموں میں بھی انہوں نے چندے کیا، اور بڑی آواز ان کی تھی۔ اور آج بھی جو اس دور کے آرٹسٹ جیسے طلعت حسین ہے یا اور ایسے آرٹسٹ ہیں، کئی تو اللہ کو پیارے ہو گئے، محمد علی تھا اور دوسرے، تو وہ بخاری کے اسکول آف تھاٹ کے تھے، اسی طرح وہ بولتے تھے۔ تو اس طرح ریڈیو پاکستان میں ہم شامل ہوئے۔ پھر اس کے بعد تو خیر کبھی کبھی کانٹریکٹ آتا تھا ڈرامے کا، تو ڈرامے کرتے تھے، اور پھر فورٹنائٹلی 15 دن کا کانٹریکٹ ہوا، پھر منتھلی مہینے کا کانٹریکٹ ہوا، پھر 1 سال کا ہوا، جس کو وہ پھر اسٹاف آرٹسٹ کہتے تھے اس کو۔ اس میں پھر ہم تمام پروگرامز میں نے کیے،
یعنی اناؤنسر بھی رہا، ڈرامہ آرٹسٹ بھی رہا، سندھی بھی، اردو بھی، خطوں کے جواب بھی پڑھتا تھا، اور بچوں کے پروگرام کو بھی میں پیش کرتا تھا، اور گیتوں بھری کہانی میں وہ کہانی بھی پڑھتا تھا۔ ماشاءاللہ سے آپ نے 600 سے زائد فلمیں آپ نے کی ہیں اور بہت ہی زبردست اعلیٰ فلمیں کی۔ یہ جو حادثاتی طور پہ ہمیں پتہ چلا تھا، حادثاتی طور پہ آپ فلم انڈسٹری میں آئے تھے، تو وہ کس طرح سے تھا؟ کیونکہ آپ ریڈیو پاکستان میں آپ نے جتنا کام کیا، جتنا سیکھا، وہ تو آپ کی گفتگو سے اندازہ ہو رہا تھا کہ ایک ایک چیزوں پہ آپ لوگوں نے بڑی محنت کی ہے، آپ کے استاد تھے، تربیت تھی، تو آج جو ہے پوری دنیا آپ کو جانتی ہے۔ تو سر فلم کی طرف کس طرح سے آپ کا رجحان ہوا؟ فلموں میں تو میں بہت بعد میں گیا، میں پھر جب گریجویشن کی نا میں نے بی اے کے بعد، پھر میں ڈیوٹی آفیسر مجھے بنا کر کے تو ریڈیو پاکستان کراچی میں آ گیا تھا، تو 2.5-3 سال میں نے کراچی میں کام کیا۔ تو ڈیوٹی آفیسر کی پوسٹ ایڈمنسٹریٹو ہوتی تھی، یہ بندر روڈ پر ریڈیو اسٹیشن کراچی کا ہوا کرتا تھا، اوپر گول ایک بلڈنگ تھی جس میں وہ آفس ہوا کرتا تھا، تو آرٹسٹ یا ڈرامہ آرٹسٹ وغیرہ جو بھی پروگرام کر کے نکلتے تھے تو ہم ان کو چیک ڈسپرس کرتے تھے، اور رات کو پھر رپورٹ وغیرہ لکھتے تھے وغیرہ ٹرانسمیشن کی۔ تو اس دور میں اب کراچی ریڈیو کی میں آپ کو کیا لوگ تھے، امیر خان، اس ایم سلیم، مغل بشر، محمود علی، طلعت حسین، قاضی واجد، طلعت حسین کی والدہ شائستہ بیگم جو کہ اناؤنسر تھی، اور اناؤنسروں میں کیسی شخصیات تھی، آغا جان، استاد یگانہ کے بیٹے، استاد یگانہ بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، اور وہ اردو زبان پر بحث کیا کرتے تھے زید بخاری کے ساتھ، ڈائریکٹر جنرل۔ وہ کیا تھا میں آپ کو بتاتا ہوں، اب یہ بات نکلی ہے، یہ میں چاہتا ہوں کہ جو ہماری آج کی جنریشن ہے، یہ تاریخ ہے، میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں۔ اس زمانے میں جو آپ لوگوں کی تربیت ہوئی، جو آپ کو استاد ملے، جو ٹریننگز ہوئیں، اور جو آپ لوگوں نے اپنا کام کیا ہے اور اپنے کام کو عبادت سمجھ کے کیا ہے، تو سر میں یہ جاننا چاہوں گی کہ آج بھی لوگ کام کر رہے ہیں، نئے ٹیلنٹ بھی آ رہا ہے، فلم انڈسٹری میں بھی کام ہو رہا ہے، ڈرامے بھی بن رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کل جو کام ہو رہا ہے وہ کس طرح کا ہو رہا ہے، اور آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ آج کل بھی ٹھیک ہے، آرٹسٹ بڑے اچھے آرٹسٹ ہیں، ٹیلنٹڈ آرٹسٹ ہیں، لیکن اس دور کا جو ایک تو ادب و آداب، پنکچولیٹی، ایک جذبہ ہوتا تھا، پیسہ کمانا ہی نہیں ہوتا تھا، کام، اور اچھا کام ہو جائے، اچھا سین ہو جائے، اچھا شاٹ ہو جائے، وہی ہمارے لیے سب کچھ ہوتا تھا۔ تو اب جیسے میرے جب لاہور گیا تو 68 میں یہ لاکھوں میں ایک فلم ریلیز ہوئی تھی، تو آئی تھنک 69 یا 71 میں، مجھے یاد نہیں آ رہا وہ سن، تو میں نے پی ٹی وی سے پر لاہور سے 2 ڈرامے کیے تھے، وہ تب لائیو ڈرامہ ہوتا تھا۔ ایک تو میں نے کیا تھا رفیع پیر صاحب کا لکھا ہوا، عثمان پیرزادہ کے والد کا لکھا ہوا، بکھری یادیں، اس میں ریحانہ صدیقی، مہناز رفیع وغیرہ، یہ لائیو پروگرام 1-1.5 گھنٹے کا تھا۔ پھر ایک اور ڈرامہ کیا تھا میں نے ڈاکٹر انور سجاد مرحوم کے کا لکھا ہوا، ایک سیریز تھی ذل الہی کے نام، اپنا قلعہ کہانی کے نام سے، اور جس میں نے ٹائٹل رول کیا تھا ذل الہی کا۔ وہ بہت بڑے ڈائریکٹر پروڈیوسر تھے پی ٹی وی کے، بڑے دانشور، اللہ ان کو بھی غریق رحمت کرے، یاور حیات صاحب اس کے پروڈیوسر تھے، اور بکھری یادیں کے پروڈیوسر تھے فضل کمال صاحب، آج یہ لوگ دنیا میں نہیں ہیں۔ تو میں اس کے بعد میں کراچی پی ٹی وی سے بھی میں نے چند ایک ڈرامے کیے ہیں، اور لیکن فلموں میں پھر زیادہ مصروفیت کی وجہ سے میں کر نہیں سکا۔ جہاں آپ جاتے ہیں وہاں مولا جٹ بھی آ جاتا ہے، جب مولا جٹ آ جاتا ہے تو وہاں مولا جٹ کا ڈائلاگ بھی آ جاتا ہے، تو یہ ہم سب کی فرمائش ہے، ایک خواہش ہے کہ اگر آپ مناسب سمجھیں تو کچھ کہہ دیں مولا جٹ کا جو آپ کا مشہور ڈائلاگ ہے۔ میری مادری زبان سندھی ہے۔ بالکل سر، یہ پتہ ہے۔ اوکے، اچھا، شروع میری ابتدا اردو فلموں سے ہوئی تھی، حالانکہ اس سے پہلے بھی ایک سندھی فلم میں نے کی تھی،
پردیسی کے نام سے. سید حسین علی شاہ فارزانی اس کے پروڈیوسر تھے, ہیرو بھی وہ تھے. تو لیکن اردو میں پہلی فلم لاکھوں میں ایک, اوکے, اور وہ سپر ہٹ ہو گئی. تو پھر ظاہر ہے چل سو چل. پھر اس کے بعد فون آتے رہے. میں شوٹنگ کر کے میں آ جاتا تھا ریڈیو سے, میں نے ریزائن نہیں کیا تھا, لیو پہ جاتا تھا. اور پھر پیا ملن کی آس, پھر انیلا, پھر آسرا, پھر کٹاری, بلکہ میری پیا ملن کی آس کے بعد کٹاری دوسری فلم تھی, لیکن ریلیز وہ لاکھوں میں ایک کے بعد بنی ریلیز ہوئی تھی. اور اس طرح ایک پھول ایک پتھر, بہاریں پھر بھی آئیں گی, سزا, اور کئی فلمیں, آبرو وغیرہ وغیرہ. تو پھر مجھے وہاں پنجابی فلموں میں کام کرنے کے لیے کہتے تھے, میں انکار کرتا, میری زبان نہیں ہے, آپ کیوں اپنی فلم خراب کر رہے ہیں. بہرحال پھر ایک ایسا موقع آیا, ایک ڈائریکٹر آیا, الطاف حسین نام تھا اس کا, کہ جی آپ جیسی بھی پنجابی بولیں, جتنے پیسے چاہیے ہم دیں گے اور آپ کریں. پھر مجھے زیادہ کنونس کیا منور سعید نے. اب منور سعید ایسا آرٹسٹ کہ وہ شستہ اردو خاندان سے تعلق رکھتا ہے. رئیس سمروی صاحب اور بڑے بڑے جو اردو کے گزرے ہیں نا, یہ اس خاندان سے تعلق رکھتا ہے. اور منور سعید بھی اسی فلم میں تھا, پنجابی فلم میں. تو منور نے کہا کہ یار جب میں اردو اسپیکنگ ہوں تو میں جب کر سکتا ہوں, تو آپ کی زبان تو سندھی ہے, سندھی اور پنجابی زیادہ قریب ہے, تو کیوں نہیں کر سکتے. پھر میں نے کیا تھا تو پھر وہ بھی چل سو چل ہو گئی. تو وہ پہلی فلم میری چار خون دے پیاسے تھی. بڑا پیاسا میں تھا, ویسے تو معاشرے میں بہت پیاسے ہیں. اب میرا ڈائلاگ تھا مولا جٹ میں کہ جب میری فائٹ ہوتی ہے اور اس کی میں اگلے کی ٹانگ توڑتا ہوں, تو اس کو پھر جو میں ڈائلاگ کہتا ہوں, وہ ڈائلاگ تو یہ تھا کہ جد تیری وساخی زمین تے وجے گی ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ٹھک 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 دی آواز نہیں, نوری نت 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 دی آواز آئے گی سونیا. میرا نام اس میں نوری نت ہے. ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کے کون سے فیوریٹ ولن ہیں, اور ولن کے ساتھ ساتھ آپ کے فیوریٹ ہیرو کون سے ہیں؟ میں ولن اس لیے بھی ہوا کہ میری پہلی فلم جو تھی لاکھوں میں ایک, وہ اس میں ہندو کیریکٹر تھا. تو 65 کی وار ہو چکی تھی, تو ظاہر ہے اب ہندو سے کوئی نفرت نہیں ہے. ہندو کی کمیونٹی ہے, پاکستان میں بھی کئی لاکھ ہندو رہتے ہیں, وہ ہمارے بھائی ہیں. سکھ بھی ہمارے بھائی ہیں. لیکن انڈیا کے حکمرانوں کے ساتھ, ان کی پالیسیز کے ساتھ ہماری ضرور, اور وہ جو جنگ تھی وہ ہم ہندو کے ساتھ نہیں لڑ رہے تھے, وہ ہم انڈیا کے ساتھ لڑ رہے تھے, بلکہ انہوں نے ہم پر حملہ کیا تھا. تو 65 کی وار میں پھر ریڈیو نے تو بہت بڑا کام کیا تھا. ہم نے بھی, جہاں ہماری بہادر فوجیں لڑ رہی تھیں, وہاں ہم نے بھی آواز کی جنگ لڑی تھی. اور سارے ریڈیو اسٹیشن سے بڑے بڑے پروگرام, پی ٹی وی سے بڑے بڑے پروگرامز ہوتے تھے. ملکہ ترنم, نور جہاں نے جو ترانے گانے گائے. انڈسٹری جوائن کرنے سے پہلے اسلم پرویز صاحب تھے, ولن تھے, اور انڈیا کے پران صاحب تھے, بہت بڑے ولن تھے. تو ولن ہالی ووڈ کے بھی بڑے بڑے ولن گزرے ہیں. تو ولن تو بڑی اہمیت کا حامل ہے کسی بھی کہانی میں. کسی ولن ہوگا تو وہ کہانی مکمل ہے. ولن ہی تو ہیرو کو اجاگر کرتا ہے. ہیرو تب تک ہیرو نہیں ہے جب تک ولن نہ ہو. ہمارے پاس سارے ہیرو اچھے تھے یار. اب شروع میں تو سنتوش کمار مطلب ہینڈسم, موسٹ ہینڈسم ہیرو تھے انڈیا پاکستان میں, پورے بر صغیر کے. اور درپن صاحب, یہ لوگ بڑے وجاہت لیے ہوئے تھے. اور اس کے بعد جب آئے تو جیسے محمد علی تھا, اور ندیم, پھر شاہد بڑا خوبصورت ہیرو رہا. اور خوبصورت ہیروز میں ہیں جس کے اسٹائل کو کئی لوگوں نے فالو کیا, اور کئی لڑکیاں اس کے پیچھے ہوتی تھیں. وہ تھے وحید مراد, جس کے بالوں کے اسٹائل کو بھی لوگوں نے وہ اپنا بنایا تھا, جس کو کہا تو جاتا تھا چاکلیٹ ہیرو. اب چاکلیٹ ظاہر ہے میٹھا بھی ہوتا ہے, اچھا بھی ہوتا ہے,
تو خوبصورت ہیرو تھا اور وحید مراد بھی. ایک وہ دور بھی ہوگا 1971 کا بھی ذکر کر لیا جائے جب ایسٹ ویسٹ پاکستان کا جب ایشو تھا, تو اس میں فلم انڈسٹری بھی کافی کرائسس میں رہی ہے. تو وہ کون سے, کیونکہ آپ نے, ہم چاہیں گے کہ وہ جو ٹائم تھا وہ کس طرح کا وہ ٹائم تھا, کیونکہ پھر ایک ذرا فلم کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ذرا مشکل ٹائم تھا, تو وہ کس طرح سے آپ لوگوں نے فیس کیا. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ 1980s میں بھی زبردست جو ہماری فلمیں بن رہی ہوتی ہیں. تو سر اس بارے میں آپ ہمیں بتائیں کہ وہ کس طرح کا وہ وقت رہا ہے. 31 کی بات ہے یہ, جب یہ بہت بڑا ہمارا قومی سانحہ تھا, اور بلکہ ان دنوں میں میری اپنی فلم کی شوٹنگ ہو رہی تھی جس کا میں پروڈیوسر تھا. وہ فلم تھی, اس کا پہلے تو نام تھا سرساگر, میوزیکل ہسٹوریکل فلم تھی, اور بعد میں پھر اس کا ڈسٹریبیوٹر کے کہنے پر ندیہ کے پار رکھا گیا. محمد علی زیباز, لہری صاحب, طالب صاحب, یہ سارے, ساقی صاحب, یہ سارے تھے آرٹسٹ. تو جب یہ سانحہ ہوا, پاکستان, ویسٹ پاکستان علیحدہ ہوا, تو ساری شوٹنگیں بند ہو گئی تھی. میری واحد شوٹنگ تھی جو لاہور میں ایونیو اسٹوڈیو میں جاری تھی, ہو رہی تھی, اور بم گر رہے تھے اور ہم شوٹنگ کر رہے تھے. نمبر 1. نمبر 2, ایسٹ پاکستان ہماری مارکیٹ تھا, وہ ایک مارکیٹ ہماری بند ہو گئی, ختم ہو گئی, پھر ویسٹ پاکستان ہی رہ گیا. تو یہ بھی ہمیں بڑا نقصان ہوا, اور مجھے بلکہ وہاں کے کچھ بعض دوستوں نے کہا کہ اب آپ فلم کو بند کر دیں, کہ میں نے کہا نہیں, فلم بنے گی. وہ میں نے خیر کمپلیٹ کی. اور پھر جب بنگلہ دیش بن گیا تو جہاں وہاں کے ڈھاکہ کے, چٹاگانگ کے کی شخصیات, آرٹسٹ وغیرہ کام کرتے تھے, ہم مل کر کام کرتے تھے. اس میں ٹاپ کے ڈائریکٹر تھے جو پاکستان کے بڑی زبردست فلمیں بنائیں, نظر الاسلام صاحب, وہ جن کی آئینہ فلم کئی سالوں تک چلتی رہی, اور زندگی بنائی تھی جس میں میں بھی تھا, ندیم بھی تھا, بابرا شریف تھی. اور اسی طرح جیسے میوزک ڈائریکٹر, بڑے بڑے سپر ہٹ گانے جنہوں نے کمپوز کیے, رابن گھوش, پھر ان کی بیوی شبنم, کئی فلمیں کی انہوں نے, رحمان ہیرو تھے, اور اس طرح رائٹرز تھے, شاعر تھے. سرور بارہ بنکوی بڑا شاعر تھا وہاں ایسٹ پاکستان کا, ان کے فلموں میں گانے لکھے. تو بڑا کام, کافی سالوں تک بنگلہ دیش بننے کے بعد بھی وہ یہاں رہے, ہمارے ساتھ رہے. لیکن بالآخر ہماری فلم انڈسٹری کو بھی ذرا زوال شروع ہو گیا تھا. تو کچھ تو طبعی موت ہو گئے, اللہ کو پیارے ہو گئے. اب جیسے مثلاً شبنم ہے, وہ اس کو بھی جانا پڑا واپس, ڈھاکہ میں چلی گئی, لیکن رو رو کر گئی, کیونکہ بڑی اچھی زندگی یہاں گزاری تھی, اور بڑی بڑی فلمیں, ہٹ فلمیں, کامیاب فلمیں شبنم نے کی تھی. پھر ہمارا سلسلہ بنگلہ دیش کے ساتھ یہ ہوا کہ کو پروڈکشنز شروع ہوئیں, پاکستان اور بنگلہ دیش, کو پروڈکشنز. تو وہاں کے آرٹسٹ, ہمارے آرٹسٹ, وہاں کا ڈائریکٹر, ہمارا ڈائریکٹر, یوں اس طرح کر کے کئی فلمیں ہم بناتے تھے. تب وہ کو پروڈکشن کا سلسلہ فلپین کے ساتھ بھی تھا, سری لنکا کے ساتھ بھی تھا, نیپال کے ساتھ بھی تھا, ٹرکی کے ساتھ بھی تھا. یہ بڑی ایک مطلب ہے فلم انڈسٹری ویسٹ پاکستان کے ایسٹ پاکستان کے چلے جانے کے بعد بھی فلم انڈسٹری قائم رہی, اور صرف ویسٹ پاکستان کی مارکیٹ رہی. اس کے باوجود سال میں 150-200 فلمیں بنتی تھیں. بہت شکریہ سر, آپ سے اتنی زبردست گفتگو رہی ہے, اور آپ نے جو اتنی حسین یادیں, اسپیشلی میں ریڈیو پاکستان کا ذکر کرنا چاہوں گی, اور پھر آپ نے ہر طرح سے بتایا کہ کون کون سے ٹائم پہ آپ نے چیزوں کو فیس کیا, لیکن آپ نے بہت کام کیا, اور الحمدللہ جو پہچان, جو نام آپ نے پاکستان کا دنیا بھر میں دیا ہے سر, اس کے لیے ہم سب آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے. جی, یہ تھے ہمارے ریئل پاکستانی. آپ نے سنا پاکستان کا فلم انڈسٹری کا بہت بڑا نام مصطفیٰ قریشی صاحب, اور اگر آپ نے ان کی گفتگو میں
سیریسلی ایک بات کو اگر آپ نے غور سے سنا ہو کہ جب بم بھی گرتے تھے تو وہ اپنی شوٹ میں بزی ہوتے تھے. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ اپنی کام کو عبادت سمجھتے تھے, اپنی کمٹمنٹ کو نبھانا جانتے تھے, اور اسی وجہ سے آج دنیا بھر میں سبھی ان مصطفیٰ قریشی صاحب کے نام کو جانتے ہیں اور ایک پاکستانی کو جانتے ہیں. اگر ہم اسی طرح سے اپنے کام سے لگاؤ کے ساتھ, محنت کے ساتھ کریں تو یقیناً ہم پاکستان کا نام جو ہے روشن کر سکتے ہیں, اور یہی ہمارا کہنا ہوتا ہے کہ ہم سب نے پاکستان کے لیے کام کرنا ہے. اسی بات کے ساتھ مجھے مونا خان کو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.